صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ بخاری شریف باب الجمعہ جاری ہے۔ آج جو باب ہم پڑھیں گے، باب لا یفرق بین اثنین یوم الجمعہ، جمعہ کے دن دو آدمیوں کے درمیان تفریق نہ کرے۔ یہ حدیث ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں، آج اس کو امام بخاری دوبارہ لائے ہیں۔ حدیث ہے 868، اور یہ حدیث سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ سلمان فارسی قال فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اغتسل یوم الجمعۃ، جس نے جمعہ کا دن غسل کیا، وتطہر بما استطاع من الطہر، اور اس کے بعد اس نے حسب استطاعت طہارت کا اہتمام کیا۔ ذرا وہ استطاعت تو یہی کہ بھئی جتنا پانی تھا جس طرح کی اس کے پاس گنجائش تھی۔ ثم دہنا، پھر اس نے تیل لگایا، اور مس من طیب، یا اس نے خوشبو لگائی۔ ثم راح، پھر وہ مسجد کی طرف چلا۔ فلم یفرق بین اثنین، اور اس نے دو آدمیوں کے درمیان جدائی نہیں ڈالی، اور انہیں دو آدمیوں کو تفریق کر کے ان کے درمیان میں نہیں بیٹھا۔ فصلی ما کتب لہ، اور پھر نماز پڑھی جتنی اللہ نے اس کے نصیب میں لکھی تھی۔ ثم اذا خرج الامام، پھر جب امام نکلا، انصتا، یعنی امام خطبے کے لیے نکلا، تو وہ خاموش رہا۔ غفر لہ ما بینہ و بین الجمعۃ الاخری، تو اس کے ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک کے گناہ بخشے جائیں گے۔ اس کو ہم نے پوری تفصیل سے پیچھے پڑھا تھا کہ یہ جتنے اعمال اس کے اندر آ رہے ہیں، غالباً 60 چیزیں تھیں جو اس دن ہم نے گنتی کر کے کی تھیں، کہ نکلا، اس نے غسل کیا، طہارت کا اہتمام کیا، تیل لگایا، خوشبو لگائی، آرام سکون سے مسجد کی طرف گیا، اور پھر جا کے جہاں جگہ ملی وہاں بیٹھ گیا۔ دو آدمیوں کے درمیان جدائی نہیں کی کہ وہ چلا اور بس لوگوں کو درمیان سے چلتے ہوئے جا کے اور آگے جا کے بیٹھنے کی کوشش کی، پھر توجہ سے خشوع کے ساتھ نماز پڑھی، خطبے کے دوران خاموش رہا، تو اس کے گناہ جو ہیں بخش دیے جائیں گے۔ یہ ہم تفصیل سے پیچھے پڑھ چکے ہیں۔ یہاں جو چیز خاص طور پہ بیان کی گئی ہے کہ فلم یفرق بین اثنین، اس نے دو آدمیوں کے درمیان جدائی نہیں ڈالی۔ تو مطلب یہ ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ایک شخص وہ آیا ہے، وہ دو لوگوں کو دھکے دیتا ہوا ان کے درمیان آ کے بیٹھ گیا، تو یہ ناپسندیدہ بات ہے۔ اور جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھ جائیں، لوگوں کے درمیان تفریق نہ کریں، اور لوگوں کو ہٹا کے وہاں خود نہ بیٹھیں۔ اگلی حدیث بھی اسی نوعیت کی ہے، جس میں فرمایا امام بخاری جو لائے ہیں باب کہ لا یقیم الرجل، کوئی شخص نہ اٹھائے، اخاہ یوم الجمعۃ ویقعد فی مکانہ، کہ جمعہ کے دن کوئی آدمی اپنے بھائی کو اٹھا کے اس کی جگہ خود نہ بیٹھے۔ یعنی وہ تو تھا کہ دو افراد کے درمیان تفریق نہ کرے، اور یہ کیا ہے کہ کسی کو اٹھا کے اس کی جگہ خود نہ بیٹھے۔ حدیث ہے 869، اور یہ حدیث جو ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ فرماتے ہیں یقول نہى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے منع فرمایا ہے، ان یقیم الرجل اخاہ، کہ کوئی شخص اپنے بھائی کو اٹھائے، من مقعدہ، اس کی جگہ سے، ویجلس فیہ، اور اس کی جگہ پہ خود بیٹھ جائے۔ قلت لنافع الجمعہ، کو نافع کہتے ہیں، نافع سے میں نے پوچھا، ابن جریج ہیں جو یہ کہتے ہیں، میں نے نافع سے پوچھا الجمعہ، کہ یہ جمعہ کے دن کی بات ہے؟ قال الجمعہ وغیرہ، کہ جمعہ کے دن بھی اور اس کے علاوہ بھی۔ تو چونکہ پیچھے جمعہ کا ذکر تھا کہ جمعہ کے دن ایک شخص آتا ہے، دو آدمیوں کے درمیان تفریق نہیں کرتا اور بیٹھ کے جمعہ سنتا ہے، نماز پڑھتا ہے، اس کے لیے خوشخبری تھی، تو انہوں نے کہا کہ کیا یہ بھی جمعے کے لیے ہے کہ شخص کو نہ اٹھائے؟ تو فرمایا کہ جمعے کے لیے بھی اور اس کے علاوہ بھی۔ تو دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو احکامات تھے وہ بہت ہی حکمت پر مبنی تھے، کہ جمعے کے دن آ کے تفریق بھی نہ ڈالیں اور کسی اور کو اٹھا کے اس کی جگہ خود بھی نہ بیٹھیں۔ ہے تو یہ چھوٹی سی بات کہ آئے کوئی شخص اور کسی کو اشارہ کر کے یا اس کو ٹول گا کے کہ یہاں سے تم اٹھو، یہاں میں نے بیٹھا ہے، لیکن اس کے پیچھے آپ دیکھیں تو ہمیں ایک شخص کی نفسیات کا پتہ چلتا ہے کہ کسی کو اٹھا کے خود بیٹھنا، یہ اٹھانے والے کے تکبر کی ایک علامت ہے نا، کہ وہ اس کے اندر تکبر ہے، وہ کہہ رہا ہے اٹھو یہاں سے مجھے بیٹھنے دو، اور دوسری طرف یہ دوسرے کی تحقیر کی علامت ہے کہ وہ دوسرے کو حقیر سمجھ رہا ہے، اور تیسری بات یہ بھی ہے کہ وہ اس شخص کو ایذا دے رہا ہے۔ تو اس لیے یہ چیز جو ہے یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ تم کسی کو نہ اٹھاؤ، اور ظاہر ہے ہم نے اس کی تفصیل دیکھ لی کہ نفسیاتی لحاظ سے یہ چیز کس چیز کی علامت ہے۔ ہاں اگر کوئی خود جگہ دے دے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور خود جگہ دینے کو پسند فرمایا گیا ہے۔ ہم سورہ مجادلہ کے اندر پڑھتے ہیں کہ جب فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا، کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم سے جب کہا جائے کہ اپنی مجلسوں میں کشادگی پیدا کرو تو فافسحوا، تم کشادگی پیدا کر دو، یفسح اللہ لکم، اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان کشادگی بخشے گا۔
یعنی یہ اگر مجلس اس طرح کی ہے جیسے جمعہ کا دن ہے، اس میں رش ہوتا ہے، یا کوئی اور نماز ہے، یا ہم کوئی درس کی محفل ہے، کسی پروگرام کے اندر ہیں، کسی بھی ایسی جگہ پہ ہیں جہاں اللہ کا ذکر ہو رہا ہے اور لوگ زیادہ آ رہے ہیں ماشاءاللہ، تو آنے دیں لوگوں کو. آپ بجائے اس کے کہ اس پہ چوڑے ہو کے بیٹھ جائیں اور کسی کو جگہ نہ دیں اور ایسے ہو کے بیٹھے کہ جی کوئی اور آئے نہ، لوگ کھڑے ہیں پیچھے، تو وہاں پہ کیا حکم ہے کہ قریب قریب ہو جائیں، اکٹھے ہو جائیں اور مجلس کے اندر کشادگی پیدا کریں، جگہ بنائیں اور دوسرے لوگوں کو بھی بیٹھنے کا موقع دیں. اور اکثر ہم دیکھتے ہیں دروس میں اور پروگراموں میں کہ اعلان کیا جا رہا ہوتا ہے کہ پیچھے لوگ کھڑے ہیں، آپ آگے آگے ہو جائیں، آپ جگہ دیں، اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے. تو مقصود یہ والی چیز ہے کہ جمعہ میں بھی اگر لوگ زیادہ آ گئے ہیں، الحمدللہ کہ ایسی محفل میں لوگ آئیں، زیادہ دروس کے اندر آئیں، اجتماعات کے اندر آئیں، تو اس پہ خوش ہونا چاہیے اور بجائے اس کے کہ تنگ دلی کا مظاہرہ کریں اور بالکل دوسرے کے لیے موقع ہی نہ پیدا کریں. تو پسندیدہ بات یہ ہے کہ ایسی محافل میں کشادگی پیدا کی جائے، ساتھ ساتھ ہو کے بیٹھا جائے، خود نظر رکھی جائے کہ اگر لوگ آ رہے ہیں تو ان کو جگہ دی جائے. اللہ تعالیٰ اس پہ بشارت دیتا ہے کہ اگر تم لوگوں کے لیے کشادگی کرو گے تو اللہ تمہیں کشادگی بخشے گا. تو ایک پہلو تو یہ والا ہے. اور دوسرا پہلو یہ ہے کہ لوگ آ رہے ہیں اور وہ آ کے گھسے چلے آ رہے ہیں، اور ایک تو دیر سے آئے ہیں اور دیر سے آنے کے بعد وہ اپنا اعزاز یہ سمجھ رہے ہیں کہ بھئی مجھے تو جگہ ملنی چاہیے، اور آ کے دوسروں کو اٹھا رہے ہیں، انہیں ٹوکرا رہے ہیں، ان کو ان کی تحقیر کر رہے ہیں، ان کو ایذا دے رہے ہیں، گردنیں پھلانگ پھلانگ کے آگے جا رہے ہیں. تو یہ رویہ جو ہے یہ درست نہیں ہے. تو دونوں لحاظ سے دیکھیں کہ آنے والے کا رویہ کیا ہونا چاہیے اور پہلے سے بیٹھے ہوئے لوگوں کی ذمہ داری کیا ہے. تو دونوں اپنے اپنے فرائض کو سمجھیں، پہلے سے بیٹھے ہوئے کشادگی پیدا کریں، بعد میں آنے والے جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھ جائیں، اگر جگہ نہیں ملی تو کھڑے ہو کے بھی سن سکتے ہیں، اور لیکن یہ کہ دوسروں کو ایذا نہ دیں، دوسروں کی تحقیر نہ کریں، اور پہلے سے بیٹھنے والوں کے لیے کیا کہ وہ دوسروں کو اعزاز دیں اور ان کے لیے جگہ پیدا کریں. تو دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چھوٹا سا حکم ہے کہ اپنے بھائی کو اس جگہ سے اٹھا کر اس جگہ پر نہ بیٹھو، اور لیکن اس کے اندر کتنی بڑی حکمت ہے. دین کی حکمتوں کو ہم سمجھیں اور ان کو اسی طرح سے سمجھ کے ان پر عمل کریں تو دین آسانی ہے، دین کے اندر نفع ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک حکم جو ہے وہ دریا کو کوزے میں بند کرنے کے برابر ہے. تو جمعے والے دن بھی جمعے کے اندر اپنے بھائیوں کے لیے کشادگی پیدا کرنا، اور دوسرا یہ کہ اپنے بھائیوں کی تحقیر نہ کرنا اور انہیں اٹھا کے ان کی جگہ پہ نہ بیٹھنا. تو یہ سارے کام ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے. اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی حکمتوں کو سمجھنے اور ان پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.